اب پچھلے 18 مہینے میں سڑکوں پر گاڑیوں کی شکلیں مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہیں. جو پاکستانی کنزیومر ہے اس کی نالج بیس کافی ایکسپینڈ ہوئی ہے. جہاں اس کی نالج ایکسپینڈ ہوئی ہے وہاں پہ آئی تھنک اس کی ڈیمانڈ بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجیز دیٹ دے نیڈ. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ڈیڈ واز ٹیل ٹو دا کسٹمر کہ دیکھیں الیکٹرک ڈزنٹ مین ایکسپینسو. بہت سارے لوگ آن لائن یہ حساب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو پیٹرول کی سیونگ مل رہی ہے لیکن اوور آل جو ہے یو آر پیئنگ مور فار این الیکٹرک کار. جو اڈاپٹرز ہیں وہ کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ تو اگر میں ایگزامپل دوں, ہم ایٹو 3 کی بات کر رہے تھے تو اس کے اندر جو بلیڈ بیٹری ہے آپ اس بیٹری کو 3000 ٹائمز چارج اور ڈسچارج کر سکتے ہیں. دیٹس 1.2 ملین کلومیٹرز, جس کے اوپر BYD کلیم کرتا ہے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آپ کی بیٹری ایفیشنسی ول گو ڈاؤن فرام 100 to 80%. مائی گٹ از کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ چائنیز EVs جو ہیں ان کی ریسیل ویلیو اسٹک نہیں کرے گی. By the end of this year we will also be doing locally assembled vehicles in Pakistan. ابھی تک جتنی بھی BYDs ہم نے آفر کی ہیں we are giving a free charger with it. کیا آج can I drive from Karachi to let's say Islamabad in an electric vehicle without being worried? Wait till the end of the month and Peshawar, yes. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ. میرا نام جنید اقبال ہے. گلوبلی آٹو سیکٹر ایک میجر ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے. دی ایڈوینٹ آف الیکٹرک وہیکلز ہیز کمپلیٹلی چینج دا فیس آف روڈز اور پاکستان بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. آج ہمیں ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے لیے جوائن کیا ہے دانش خالق نے, جو کہ VP آف سیلز ہیں فار BYD ان پاکستان. السلام علیکم دانش اینڈ ویلکم. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. دانش, آئی تھنک سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے 18 مہینے میں اگر ہم پچھلی 5-6 ڈیکیڈز دیکھیں تو 3 گاڑیوں کے برانڈس تھے جو کمبشن اسپیس میں ڈومینیٹ کرتے تھے, اور اب پچھلے 18 مہینے میں سڑکوں پر گاڑیوں کی شکلیں مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہیں. واٹ از گوئنگ آن, ٹیل اس. دیکھیں پہلے تو یہ کہ آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. آئی تھنک اٹ واز لانگ اوور ڈیو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دا اماؤنٹ آف برانڈز اور جو وہیکلز اب روڈ پہ نظر آ رہی ہیں, اور ایون جو برانڈز آ گئے ہیں, تو آئی تھنک دا کسٹمرز آر اسپوائلڈ فار چوائس وچ از آلسو اے گڈ تھنگ. ہم نے بھی آلموسٹ 18 months ago BYD کو ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان کے اندر, اینڈ وی اسٹارٹیڈ وتھ 2 vehicles. ہم نے پہلے 2 vehicles لانچ کرے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اپنے پورٹفولیو ہم نے بڑھا دیا. ناؤ وی ہیو 5 vehicles that are available. بٹ آئی تھنک جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں وچ ہیز کائنڈ آف catapulted the whole auto sector in this direction is کہ ایک تو آئی فیل کہ کنزیومر اور جو پاکستانی کنزیومر ہے اس کی نالج بیس کافی ایکسپینڈ ہوئی ہے. آئی تھنک ہم یہ اس کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن پاکستان کا ایک بہت نالجبل کسٹمر ہے. جہاں اس کی نالج ایکسپینڈ ہوئی ہے وہاں پہ آئی تھنک اس کی ڈیمانڈ بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف دا کائنڈ آف ٹیکنالوجیز دیٹ دے نیڈ. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک جس طریقے سے ہم نے بھی بہت ریسنٹ ٹائم میں دیکھا ہے کہ ایک فیول پرائسز کا جو امپیکٹ ہوا ہے, ایک شاک آیا ہے ابھی ریسنٹلی, جو پچھلے ریجنل سچویشن ایک چل رہی ہے انسٹیبلٹی, اس کی وجہ سے, اور جو اوور دا ٹائم پیپل ہیو فیسڈ in terms of their dependency to fossil fuel based vehicles. تو آئی تھنک یہ 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہم یہ ایک بہت پازیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں towards not just having more brands and models available but predominantly in the new energy vehicle sector. اس کا جو ریٹ آف چینج ہے تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں کہ ایک تو یہ جو الیکٹرک برانڈز آئے ہیں, کتنے برانڈس پاکستان میں آ گئے, اینڈ سیکنڈلی ایک تو پہلے 3 برانڈس کی ڈومیننس تھی, ٹویوٹا کی, سوزوکی کی اینڈ ہونڈا کی, اینڈ دین بیچ میں کچھ سال جو کورین برانڈز آئے, ہنڈائی اینڈ کیا, تو اس نے مارکیٹ کو تھوڑا سا کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ کی طرف لے کے گئے. فرسٹ ٹائم یہ تھا کہ آن پیمنٹ نہیں دینی پڑ رہی تھی. اب سڈنلی BYD is of course a huge player, but اور بھی چائنیز پلیئرز آئے ہیں. تو ان ٹرمز آف ریشو اگر آپ بتا سکیں کہ اگر آج سے 2 سال پہلے 100 گاڑیاں بکتی تھیں, اینڈ ابھی ہم یہ 4 wheeler پر ہی رہتے ہیں, تو اس میں
یہ جاپنیز کارز اور کورین کارز کا کیا بریک اپ ہوتا تھا, اور اب سڈنلی آج 2026 میں یہ کمبشن ورسز الیکٹرک کا کیا بریک اپ ہے, اینڈ دین یہ جاپنیز, کورین, چائنیز کا کیا بریک اپ ہے؟ شور. سو لیٹ می اسٹارٹ وتھ کہ جو ہماری پاکستان کی جو ٹوٹل آٹوموٹیو سیکٹر ہے, اینڈ آئی اسپیک اسپیسیفکلی اباؤٹ دا 4 ویلر سیگمنٹ. تو تقریباً اگر میں دیکھوں تو لاسٹ ایئر تک وی ہیڈ اباؤٹ 200,000 vehicles that were sold in the market, اور انشاءاللہ this year this is going to be towards 250,000 vehicles or above, right? اس سے پہلے 2 سال پہلے اگر ہم اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس وقت the auto sector was struggling in terms of کتنی سیلز ہو رہی تھیں. I think it was between 160 to 170. پاکستان کی مارکیٹ از ناٹ جسٹ دس, رائٹ. اف یو لک ایٹ دا پاپولیشن اینڈ اف یو لک ایٹ دا افورڈیبلٹی, 2 لاکھ گاڑیاں یا 2.5 لاکھ گاڑیاں پھر بھی کم ہیں, رائٹ. سو دیر از اسٹل اے لاٹ مور اپرچونیٹی فار دس مارکیٹ ٹو گرو. اگر ہم 5 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ویو آلسو سین 350 ابو, both locally manufactured and imported vehicles. So that's kind of the landscape of the market. اچھا, اب جو چینج آیا ہے دیٹ از ناٹ جسٹ کہ نیو انرجی وہیکل کمپنیز انٹر ہو گئی ہیں مارکیٹ میں, بٹ ایون دا ایگزسٹنگ پلیئرز ہیو گون ٹوورڈز نیو انرجی وہیکل آپشنز, رائٹ. این ای ویز کی طرف وہ جا رہے ہیں. اس میں آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں آف ایون دا ایگزسٹنگ چائنیز پلیئرز دیٹ ور دیر, اینڈ ناؤ پلیئرز لائک آر سیلوز جو کہ اسپیسیفکلی این ای ویز میں ہی ڈیل کرتے ہیں. تو ہم نے ایک یہ شفٹ دیکھا ہے کہ وین BYD entered, then some of the other Chinese manufacturers, they started entering the market, and the ones that were already there, they started offering NEV options. اب جہاں تک بات آپ نے کی اباؤٹ دا بریک اپس, دیکھیں ابھی بھی آئی تھنک اٹس ارلی اسٹیجز. اگر میں بات کروں تو اس وقت NEV کی پینیٹریشن از اینی ویئر بٹوین 3 to 5% ان دا پاکستانی مارکیٹ, رائٹ, وچ از ڈیفینیٹلی رائزنگ. ٹھیک ہے, دس از اگر آپ 2-3 سال پہلے چلے جائیں تو دس نمبر واز ویری لو. I'm quite surprised at this number because 3 to 5%, because visually یا تو مے بی چینج کی وجہ سے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. I thought کہ یہ 10, 15, 20% پہ ہم پہنچ گئے ہوں گے already. So still it's very early, that means. It's very early stages, and مطلب in the sense کہ 6-8 ہزار گاڑیاں اس وقت, 6 سے 10 ہزار گاڑیاں اینول اس سال یہ NEV میں نیو الیکٹرک, اینڈ اس میں آپ ہائبرڈ اینڈ فل الیکٹرک دونوں کو. سو NEVs کے اندر جو ہم بیسکلی کنسیڈر کرتے ہیں, دس از واٹ دا گورنمنٹ آلسو آئیڈینٹیفائز اٹ ایز, از you've got the plug-in hybrid electric vehicles, you've got the battery electric vehicles. یہ آتے ہیں ریلم کے اندر جو کہ نیو انرجی وہیکلز ہیں. what doesn't come in this is just the hybrid vehicles. وہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آتی. یہ وہ گاڑیاں ہیں جو آپ نے شاید پہلے بھی روڈس پہ دیکھی ہیں. یوزڈ کار میں بھی بہت آتی تھیں, ہائبرڈس پہلے بھی آتی تھیں, اور ابھی بھی کچھ برانڈز نے ان کو ویسے بھی لانچ کیا ہوا ہے. سو دس ڈزنٹ ایکچولی کم انڈر دا ڈیفینیشن آف نیو انرجی وہیکلس. تو اینڈ واٹ از دا ریٹ آف چینج یو تھنک کہ اس سال لیٹس سے اگر ہم یہ 2.5 لاکھ let's say اس سال ہم 2-2.25 لاکھ گاڑی کرتے ہیں, and I think we're finally getting back to the 2022 number. اس کے بعد سے کافی اسلمپ آیا ہوا تھا. تو اس میں سے اگر 5% بھی ہوتی ہیں تو 10-12 ہزار گاڑیاں ہوں گی. اگلے سال اگر 2.5 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں پروجیکٹڈ ہے نئی گاڑیاں, اس میں سے کیا کنٹریبیوشن ہوگی NEVs کی؟ دیکھیں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پرسنٹیج ہے, not only the percentage will increase, but I think the pie is also going to increase. نہ صرف ہم یہ 2 لاکھ گاڑیوں پر ہوں گے, ہم 2.5 اور پھر مے بی another 10% اور 15% انکریز ان دیٹ ٹوٹل نمبر ہو رہا ہوگا. اور جو ہماری NEV کی پینیٹریشن ہے وہ بھی about 7 to 10% کے بیچ میں آ رہی ہوگی. اینڈ دس از پریڈیکیٹڈ آن quite a few things. ایک تو یہ ہے کہ the availability of those vehicles from almost all the manufacturers. نہ صرف BYD NEV سیکٹر میں آ رہا ہے, ہماری تو predominantly اس وقت electric vehicles ہیں, but we also have other players that have gotten into the plug-in hybrid electric vehicles. کچھ locally assemble ہو رہی ہیں, کچھ شروع ہو گئی ہیں, کچھ ہماری طرح جیسے ہم بھی اپنا پلانٹ لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ by the end of this year we will also be doing locally assembled vehicles in Pakistan. یہ بتائیں کہ جو ارلی اڈاپٹرز ہیں اس وقت پاکستان میں, یہ جو 3 سے 5% آپ کہہ رہے ہیں,
مائی فادر از ون آف دی اڈاپٹرز از ویل. تو وہ گاڑی میں آج کل آئی بن ڈرائیونگ اٹ اراؤنڈ, اٹس ایکچولی بی وائی ڈی. سو ریئلی ریئلی گڈ کار. لوگ کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ از اٹ فیول ایفیشنسی یا اس کا ایک ناولٹی فیکٹر ہے؟ I mean the first time you drive an electric vehicle جو اس کی بالکل ایک کلین ڈرائیو ہوتی ہے اور ایک دم اس کی کک ہوتی ہے, اس کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. وٹ از جو آپ آئی ایم شیور یوزر سروس کر رہے ہوں گے کہ جو آج لیٹس سے گاڑی خریدنے جا رہا ہے, لیٹس سے 9 ملین کی آئی تھنک آپ کی ایٹو ہوتی ہے, اس کے اوپر کیا ہے؟ 9 million کی ایٹو 3 ہے. دین وی ہیو سیل وچ از اراؤنڈ 14.7 million. ان ایچ آف دیز کیٹیگریز جو سوئچ کر رہے ہیں وہ کیوں سوئچ کر رہے ہیں؟ از اٹ ناولٹی, از اٹ پر کیونکہ بہت سارے لوگ آن لائن یہ حساب دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو پیٹرول کی سیونگ مل رہی ہے لیکن اوور آل جو ہے یو آر پیئنگ مور فار این الیکٹرک کار. جو اڈاپٹرز ہیں وہ کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, میں آپ کے کویشچن کو 2 طریقے سے آئی ول ایڈریس دیم. سو آپ نے کہا کہ الیکٹرک وہیکلز آر more expensive than normally ice vehicles. I think اسی claim کو address کرنے کے لیے when BYD came into the market, we introduced competitively priced products. تو جیسے میں نے آپ کو ایٹو 3 کا ایگزامپل دیا, آپ I think خود بھی شاید وہ والی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. تو جب ہم نے اس کو لانچ کیا at 9 million, this was comparable and even cheaper than some of the locally assembled vehicles جو کہ آئس یا صرف ہائبرڈ میں تھے. So this was to tell to the customer کہ دیکھیں electric doesn't mean expensive. اگر ہم 3 سال پہلے چلے جاتے ہیں, there were a few German brands that were introducing electric vehicles which were luxury brands, تو وہ ایک expensive vehicle تھی. تو اس سے ایک پرسیپشن بن رہا تھا ایٹ لیسٹ ان پاکستان's لوکل مارکیٹ کہ مے بی الیکٹرک کا مطلب ہے کہ ایکسپینسو گاڑی ہے. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ڈیڈ واز ٹو ٹیل آر کنزیومرس کہ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ الیکٹرک ول ہیو ٹو بی ایکسپینسو. ایک تو چیز یہ ہو گئی. سو ایک افورڈیبلٹی میں وی کیم ان ٹو par with some of the other options in those categories. Of course, I'm not talking about mass adoption yet. اس پہ بھی ہم آئیں گے, بٹ جو اس کیٹیگری میں ایٹ لیسٹ اٹ واز کمپیریٹیولی پرائسڈ. جو ایک دوسرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آئی تھنک جیسے میں پہلے مینشن کر رہا تھا, دا کسٹمر از بیکمنگ انکریزنگلی اویئر. اور جو الیکٹرک وہیکل اور جیسے بی وائی ڈی اپنی الیکٹرک وہیکل میں آفر کرتا ہے, سو یو آر آفرنگ سم آف دا بیسٹ ٹیکنالوجی دیٹس اویلیبل ان ٹرمز آف luxury, comfort and safety features. So ایک وہ بھی چیز تھی that was very attractive for customers, and specifically we hear back from our customers کہ this is something that جس کی وجہ سے ہم پہلے اٹریکٹ ہوئے کہ ہم الیکٹرک وہیکل کو کنسیڈر کریں یا بی وائی ڈی کی کسی وہیکل کو کنسیڈر کریں. On top of that, of course, ایک وہیکل کی رننگ کاسٹ آتی ہے, رائٹ, which is a combination of کہ فیول پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور پھر ڈاؤن دی لائن مینٹیننس پہ کتنا خرچہ ہوگا. تو اگر میں آپ کو فیول کا ایگزامپل دوں, آپ ایک ایٹو 3 چلا رہے ہیں. ایٹو 3 کی اگر ہم ایک آن ایوریج لے لیتے ہیں کہ تقریباً آپ کو ایک فل چارج پہ 400 کلومیٹرز فار انسٹنس ملتا ہے, رائٹ. اور آپ کو فل چارج اگر آپ گھر پہ چارج کرتے ہیں تو 60-65 کا اگر ہم یونٹ لے لیں تو آپ کو اباؤٹ 3300 to 3500 میں یو کین چارج یور وہیکل فلی, رائٹ. تو آپ کو 3500 میں 400 کلومیٹرز مل گئے آن ایوریج. اگر ہم اسی طریقے سے ایک اور ایس یو وی کو اگر کمپیئر کرتے ہیں ایک آئس بیسڈ انجن کو اسی سائز میں, آف کورس کیپنگ ان دا سیم سائز ان دا سیم کیٹیگری, تو اس وقت 400 کلومیٹر کرنے کے لیے لیٹس سے اگر 10 کلومیٹرز پر لیٹر ہے, سو یو نیڈ 40 لیٹرز, اور اس وقت 40 لیٹرز از 16,000 روپیز. سو آپ 1/4 سے نیچے اس وقت ہیں ان ٹرمز آف یور فیول کاسٹ. سو کنزیومرز یہ چیز بھی دیکھتے ہیں, اینڈ دین آلسو سی کہ مینٹیننس کا کتنی دفعہ ان کو جانا پڑ رہا ہے. آف کورس ان آر کیس الیکٹرک وہیکلز ریکوائر لیس مینٹیننس کیونکہ انجن ریلیٹڈ مینٹیننس از ناٹ ریکوائرڈ آف کورس, تو ادھر بھی ایک سیونگ آ رہی ہے. So there are multiple things that people look for, and I think these are some of the things that we have seen کہ consumers ہمیں بتاتے ہیں کہ that's why we are ready to switch. So personally میرے پاس ایک 4 سال سے ایک electric car ہے. I've had a Volkswagen electric car and it's an amazing car, and اب تو اس کو دیکھ لیا اتنے عرصے میں کہ ایک تو کوئی مینٹیننس وغیرہ کی کوئی بیسک ایک سروس کے لیے جاتی ہے سال میں, آئی تھنک دے جسٹ چیک ایوری تھنگ اینڈ دیٹ ٹو کائنڈ آف فالز انڈر وارنٹی.
and these are kind of trouble-free cars, and they're so comfortable to drive. And آپ بلکہ اسپوائلڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ گاڑی سے اتریں گے تو خود ہی بند ہو جائے گی, بیٹھیں گے خود ہی اسٹارٹ ہو جائے گی, بارش ہوگی تو اس نے خود ہی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے, بارش کی اسپیڈ کے حساب سے اس نے اپنے وائپر کو, یو گیٹ سو اسپوائلڈ. سو مائی کوشچن از, جو باقی 95 سے 97% لوگ ہیں وہ پھر تیزی سے سوئچ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آرگیومنٹ ہے وہاں پہ؟ مائی گٹ از کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ چائنیز ای ویز جو ہیں ان کی ریسیل ویلیو اسٹک نہیں کرے گی, اور یہ جو ٹویوٹاز آف دا ورلڈ ہیں, مطلب وی ڈڈ دس انالیسس کے کچھ سال پہلے, اگر آپ کے ایس سی, یہ تو اب کراچی اسٹاک چینج اوپر چڑھ گئی, بٹ 3 سال پہلے ہم نے انالیسس کیا تھا کہ اگر آپ نے 10 سال پہلے کے سی 100 میں کروڑ روپے ڈالے ہوتے ورسز کو پلاٹ لیا ہوتا ورسز آپ نے ایک پراڈو خریدی ہوتی, تو دا پراڈو ہیلڈ دا بیسٹ ویلیو ایون آفٹر 10 years آف یوز. سو دیٹ آرگیومنٹ از اسٹل اسٹرانگ ان دس مارکیٹ. لوگوں کو لگتا ہے کہ جو چائنیز ای ویز ہیں ان کی ریسیل ویلیو نہیں اسٹک کرے گی. آئی تھنک دیکھیں اٹس اے ویری ویلڈ آرگیومنٹ. آپ نے بات کری کہ واٹ آر سم آف دا باٹل نیکس یا ہنڈرنسز کہ پوری کنورژن ابھی ہم کب دیکھیں گے یا ایک ہائر پرسنٹیج کب دیکھیں گے. دیکھیے اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر الیکٹرک وہیکل کے اندر آ جاتا ہے رینج انگزائٹی, وچ از ریئل. لوگ بات کرتے ہیں کہ میں چارج کہاں پہ کروں گا, مجھے کتنے چارج ملے گی, رائٹ, اور انفراسٹرکچر کہاں سے آئے گا. تو اس کے اندر بھی ہم نے جب ہم انٹر کر رہے تھے اس مارکیٹ کو تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک پوری ہولسٹک سلوشن دیں, ناٹ جسٹ کہ ہم گاڑی ایک بیچیں, بٹ ہم ایک ہولسٹک سلوشن دیں کہ یہ پرابلم کیسے سالو ہوگی. تو اسی لیے وی ہیو اے سسٹر کنسرن ہپکو گرین, جو کہ ایک چارجنگ انفراسٹرکچر سیٹ اپ کر رہا ہے آل اوور پاکستان, ناٹ جسٹ آن دا ہائی ویز بٹ آلسو ان سٹیز. اس کے ساتھ ساتھ تھینکفلی لاسٹ ایئر ایک گورنمنٹ نے ایک الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنس کی پالیسی بھی انٹروڈیوس کرائی, جس میں انہوں نے کچھ ٹارگیٹس بھی رکھے کہ بائی سچ اینڈ سچ ٹائم. آئی تھنک انہوں نے ایک ایگزامپل دیا کہ بائی 2030 دا ایکسپیکٹیشن از ٹو ہیو 3000 چارجنگ اسٹیشنز آل اوور پاکستان, رائٹ. تو اس کو انیبل کرنے کے لیے پریفرینشیل ریٹس دیے گئے کہ جو ڈسکوز ان بزنسز کو چارج کرے گا, جو ای وی سی ایس کو چارج کرے گا, وہ انہوں نے کافی ریڈیوس کرے. جو این او سیز ریکوائرمنٹ ہے یا جو پروسیسز ہیں ان کو اسٹریم لائٹ کرا کہ 15 دن میں آپ کو این او سی مل جائے گا, اس طریقے سے. سو دیٹ از دا کائنڈ آف ورک جو کہ جا رہا ہے آن اسٹیبلشنگ دا چارجنگ انفراسٹرکچر. ایک اور جو ایک کنسرن آتا ہے وہ کاسٹ سے ریلیٹڈ آتا تھا, جو ایک مسنومر تھا جس سے میں نے پہلے ایکسپلین کرا, اس کو ہم نے اس سے ایڈریس کرا ٹو ہیو کمپیریٹیولی پرائس وہیکلز. جو ایک تیسری چیز ہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ آتا ہے ریسیل سے ریلیٹڈ. اچھا, ریسیل کی اگر میں بات کروں تو ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے آپ کی الیکٹرک وہیکل کے اندر وہ آپ کی بیٹری ہے, رائٹ. اب بیٹری کو ہم جب دیکھیں تو اگر میں بی وائی ڈی کی بات کروں تو بی وائی ڈی اسٹارٹڈ آف ایز اے بیٹری مینوفیکچرر, اینڈ دا گڈ تھنگ اباؤٹ بی وائی ڈی از کہ اٹس ورٹیکلی انٹیگریٹیڈ. ہم اپنی گاڑیوں میں اپنی ہی سب سے ایڈوانس بیٹریز کو یوز کرتے ہیں, جو ایکچولی کچھ اور آٹو مینوفیکچررز ہماری بیٹری بھی یوز کرتے ہیں, دا بی وائی ڈی بلیڈ بیٹری. تو اب بیٹری کو ہم کیسے اسیس کریں گے؟ بیٹری کو اسیس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو لک ایٹ کہ اس کی کتنی لائف سائیکلز ہیں. تو اگر میں ایگزامپل دوں, ہم ایٹو 3 کی بات کر رہے تھے, تو اس کے اندر جو بلیڈ بیٹری ہے یو گیٹ اباؤٹ 3000 لائف سائیکلز, وچ مینس کہ آپ اس بیٹری کو یوز کرتے ہوئے 3000 ٹائمس چارج اور ڈسچارج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ایک چارج پہ 400 کلومیٹر مل رہے ہیں تو دیٹس 1.2 ملین کلومیٹرز, جس کے اوپر بی وائی ڈی کلیم کرتا ہے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آپ کی بیٹری ایفیشنسی ول گو ڈاؤن فرام 100 to 80%. So it's not depleting completely. So that means the battery is going to stay for a very long time. اب 1.2 million kilometers is a lot. میرے اور آپ نے شاید مل کے بھی اتنے نہیں چلائے ہوں گے اوور دا ایئرز جتنی اگر ہمارے پاس گاڑی رہی ہوگی. سو دیٹس اے ہیوج نمبر. سو دیٹ کائنڈ آف اسپیکس ان ٹو کہ لوگوں کے ذہن میں پرسیپشن ہوتا ہے کہ بیٹری فیل کر جائے گی, ریپلیس کرنی پڑ جائے گی. سو دس از واٹ دا کانفیڈنس دیٹ اے کمپنی لائک بی وائی ڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ریلائبلٹی سے ریلیٹڈ, کہ آفٹر سیلس کی سروسز ہوں گی یا نہیں. تو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے سیلف اونڈ ڈیلرشپس ہم نے اور ایکسپیرینس سینٹرز اور کیئر سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کریں ٹو ایڈریس دوز کنسرنس. سو
what is تو کون سے والے سیکشن میں سب سے زیادہ اڈاپشن آ رہی ہے؟ یہ جو لیٹس سے ایٹو ہے جس کو آپ سورٹ آف اکانومی کر لیں, یا مڈ ٹیئر ہے جو آپ کی سیڈانز ہیں, یا ہائر اینڈ پہ آپ کی جس طرح BYD شارک ہے وچ آئی ایم گیسنگ از کمپیٹنگ ناٹ جسٹ ود the Vigos of the world but also sort of the Fortuners of the world. تو یہ اگر ہم اس کو 3 سیگمنٹس میں دیکھ لیں کہاں پہ اڈاپشن سب سے تیز ہے؟ شیور. سو دیکھیں ہم نے آف کورس جب ایٹو 3 لانچ کری, سو دس از دا C segment SUV. دس واز اے ویری سکسیزفل ماڈل. تو دیر واز اے لاٹ آف اڈاپشن دیٹ کیم ان دس, کیونکہ پاکستان کے اگر آپ دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں دس از دا ون سیگمنٹ دیٹ ہیز کنسسٹنٹلی بن گروئنگ. آپ دیکھیں گے ایوری ادر کمپنی از آفرنگ اے وہیکل وچ از ان دس کیٹیگری, رائٹ. اس کے بعد جیسے آپ نے شارک کی بات کری, تو وہ پاکستان کا فرسٹ پلگ ان ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل ٹرک ہے, اور اٹ کائنڈ آف کریٹڈ اٹس اون سیگمنٹ, یو نو, بیکاز اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اس کو ایز اے ٹرک یوز کرتے ہیں, اینڈ دیر از اے لاٹ آف پیپل دیٹ وانٹ ٹو یوز اٹ ایز دیئر ڈے ٹو ڈے وہیکل ان اینڈ آؤٹ. آف کورس اٹ ہیز اے لاٹ آف آف روڈنگ کیپیبلٹی, یو نو, اور the way it's built in terms of providing a lot of luxury to the consumer. So it kind of created its own segment. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے beginning of this year we also introduced the Atto 2, which is in the B segment SUV category, which is priced at 7.3. So that is also being really successful, کیونکہ وہ ایک ایسا price point ہے which becomes a little more affordable for people, اور اس category میں بھی it's an SUV that's being offered. تو اگر میں ایگزامپل دوں, سو لوگوں کے پاس آپشن ہیں کہ دیر آر سم کمپیٹنگ سیڈانس جو کہ اس پرائس پوائنٹ کے قریب آتے ہیں. اگر آپ اس میں رجسٹریشن فیس وغیرہ ڈال دیں تو اٹس آلموسٹ دا سیم پرائس, اور ہمارے کیس میں الیکٹرک وہیکلز دا رجسٹریشن از ویری ویری نامنل. سو یہ جو اس وقت آپ نے بات کی رجسٹریشن فی کی, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی آٹو پالیسی. نا آف کورس US میں تو انیشلی اور یورپ میں تو ٹیکس ریبیٹس دیے گئے تھے, دیٹس ہاؤ دے انکریجڈ اٹ, اینڈ ناؤ ان کو تھوڑا سا رول بیک کر لیا گیا ہے. تو واک اس تھرو کہ پاکستان کی جو پالیسی ایولیوشن کیسے ہوئی ہے, واٹ واز دی انیشیل پالیسی, ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے, اینڈ موونگ فارورڈ کس چیز کو پالیسی انکریج کر رہی ہے, اینڈ دین ویل گیٹ ان ٹو دا لوکل اسمبلی اور مینوفیکچرنگ وغیرہ, بٹ واک اس تھرو دا پالیسی آرک سو فار. شیور. سو دیر آر اے کپل آف تھنگس ٹو کنسیڈر جب ہم آٹو پالیسی کی بات کرتے ہیں. ابھی ایگزسٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو ایک آٹو کی ایک اپنی پالیسی ہے وچ واز لانچڈ ان 2021, جو کہ اب اس جون 30th کو ان 2026 ایکسپائر کر جائے گی. اٹس کال دا ADAP پالیسی. کچھ کنسیشنز آن دا اڈاپشن آف NEVs اس کے اندر دیے گئے. بیسکلی دیٹ واز اباؤٹ کہ جیسے کہ آپ اگر CPUs امپورٹ کرتے ہیں تو ایک سرٹن سائز آف دا بیٹری کے حساب سے آپ کو اس کی کسٹمز ڈیوٹی کے اوپر کنسیشن مل رہا ہے, آپ کو سیلز ٹیکس کے اوپر کنسیشنری ریٹس مل رہے ہیں, اگین فار دیٹ بیٹری سائز. اس وقت انہوں نے اٹ واز تھاٹ کہ ہم بیٹری سائزز کے اوپر اس کو پریڈیکیٹ کر دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر CKD اسمبلی کے اندر بھی آپ کو ڈپینڈنگ آن کہ وہ کون سے پارٹس ہیں, الیکٹرک وہیکل یا NEV وہیکل پارٹ ہے تو اس کے اوپر ایک سرٹن لیول آف آپ کو کنسیشن ملے گا. اگر لوکلائزیبل پارٹ ہے تو اس کی ایک سرٹن کسٹمز ڈیوٹی ہوگی, اور نان لوکلائزیبل ہے تو اس کی ایک سرٹن کسٹمز ڈیوٹی ہوگی. اچھا, دس پالیسی اگین دس کیم آؤٹ 4-5 years ago, اور اب اٹس سیٹ ٹو ایکسپائر. سو لاسٹ ایئر اراؤنڈ اکٹوبر گورنمنٹ نے نیو انرجی وہیکل پالیسی بھی انٹروڈیوس کری وچ از فرام 2025 to 2030, اور اس کے اندر دا گڈ تھنگ واز کہ سم آف دا فیچرز دیٹ ور آفرڈ انڈر دس پالیسی جو ADAP کی تھی اس کو کنٹینیو کیا گیا فار دیٹ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اچھا, اب جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پالیسی کی بات ہوتی ہے تو وی ہیو ٹو تھنک آف کہ دا پالیسیز نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ دیر نیڈس ٹو بی اے لانجیوٹی ٹو دا پالیسی. کیونکہ دیکھیں یہ لانگ ٹرم ڈیسیجنز ہوتی ہیں ایز این انویسٹر. اگر ہم BYD کے بارے میں بات کریں تو اگر کوئی لوکل اسمبلی پلانٹ لگا رہا ہے, جیسے ہم آلموسٹ وی آر برنگنگ ان اباؤٹ $150 million investment to set up a 25,000 per annum vehicle facility local assembly, تو ایک آپ کو کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس کو میں کہوں گا کہ ہمیں نا 2 اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے.
ایک پالیسی وہ ہونی چاہیے جو کہ آپ کو سپورٹ کرے انیشل مارکیٹ سیٹ اپ میں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم نے کیا ہے, ہم سی بی اوز لے کر آئے ہیں جو کمپلیٹلی بلٹ اپ یونٹس ہیں, بیکاز دے آر کمپلیٹلی امپورٹیڈ فرام چائنا رائٹ ناؤ. تو دیر نیڈس ٹو بی اے پالیسی جو آپ کو سپورٹ کر سکے کہ آپ یہاں پہ گاڑیوں کو امپورٹ کر کے ان کو آپ ایک مارکیٹ اسٹیبلش کر سکیں. آپ کو وہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ سپورٹ ہو کہ آپ جب لوکل اسمبلی میں جائیں تو یو کم آؤٹ کمپیٹیٹیو ود دا ایگزسٹنگ مینوفیکچررز, بیکاز آف کورس ایک اڈاپشن کا ایک ٹائم ہے. دس از اے نیو کیا کہتے ہیں نیو ٹیکنالوجی اسٹل, تو یو نیڈ دیٹ کائنڈ آف سپورٹ. تو جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ از دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دیٹ وی نیڈ, تو جیسے میں نے ایکسپلین کرا, اگر ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی ہو جو کہ آپ کو سی بی او کے اسٹیج میں بھی سپورٹ کرے, بٹ میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو لنک کر سکیں وتھ سی کے ڈی, ورنہ ہم بالکل ٹریڈنگ ماڈل میں چلے جائیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ صرف امپورٹ کر لیں گے گاڑیاں, اور پھر کوئی لوکل اسمبلی, لوکل مینوفیکچر, لوکلائزیشن کی طرف جائے گا نہیں. تو اگر ہم اس کو پیک کر دیں, جیسے وی ہیو سین ان ادر مارکیٹس, انڈونیشیا فار ایگزامپل اور تھائی لینڈ فار ایگزامپل, دے انٹروڈیوس پالیسیز کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک سرٹن ٹائم کے اوپر سی بی اوز لے کر آئیں گے تو ود ان 2 years یا ود ان 3 years آپ کو 1.5x ٹائمس کا آپ کو فیسلٹی لگانی پڑے گی ان لوکل اسمبلی. تو وی کین ہیو سم تھنگ سملر. سو اس سے آپ کو دونوں طرف فائدہ ہوگا. آپ مارکیٹ بھی سیٹ اپ کر سکیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو کنسیشن دیں گے کہ آپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ گاڑیاں امپورٹ کر سکیں ود دا پرومس اور ود دا آبلیگیشن کہ آپ جا کے پھر لوکل اسمبلی میں جائیں گے. اسی طریقے سے پالیسیز آپ کو ایسے لانے کی ضرورت ہے جو کہ ٹیکنالوجی اگنوسٹک ہوں. اگر آپ نے ڈیفائن کر دیا نیو انرجی وہیکلز, تو نیو انرجی وہیکلز کے اوپر جو پھر پالیسیز ہیں وہ پھر اکراس دا بورڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں, چاہے وہ الیکٹرک وہیکل ہے, پلگ ان ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل ہے, دین دے آر امپلیمنٹڈ اکراس دا بورڈ, بیکاز دین یو لیو دا چوائس ٹو دا کسٹمر, رائٹ. کہ اگر الیکٹرک وہیکل کی آپشن زیادہ ہوتی ہے دیٹس گریٹ, اگر ان ٹرانزیشن پی ایچ ای ویز کی زیادہ ہوتی ہے تو دیٹس گریٹ, بٹ یو آر ایبل ٹو پرووائڈ دا سیم کائنڈ آف انسینٹیوز ٹو بوتھ. موونگ آن ٹو جو آپ لوکل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں کہ بی وائی ڈی $150 ملین اس میں انویسٹ کر رہی ہے. ناؤ جو ٹریڈشنل ہماری آٹو انڈسٹری رہی ہے, لائک آئی پرسنلی بین اے ہیوج کرٹک, بیکاز اینڈ میں اس کی بیک پہ ہماری انجینئرنگ انڈسٹری تو ڈیولپ ہوئی ہی نہیں, ہم اسمبلرز ہی رہے, اور وہ بھی پرانی ٹیکنالوجیز کے اسمبلرز رہے. یہ جو آپ پلانٹ لگا رہے ہیں اس میں سے کتنی ڈیلیشن لوکلی ہوگی, کتنے پرسینٹ از اٹ جسٹ این اسمبلی, اور واٹ پرسینٹیج آف پارٹس ول ایکچولی بی لوکلی مینوفیکچرڈ, اور اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم what value of the total car will actually be locally manufactured, not just assembled? I think that's a very good question. اور دیکھیں, ٹو اسٹارٹ آف ود اٹ ول بی اے لوکل اسمبلی, بیکاز یو نو دیٹس ہاؤ اٹس بینگ اسٹرکچرڈ. آف کورس دیر از اے لرننگ کرو ایسوسیٹیڈ ود اٹ. ہم ایک نئی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے اپنے ٹارگیٹس ہیں کہ ود ان دا فرسٹ 2 to 3 years ہم 15 to 20% لوکلائزیشن کے اوپر چلے جائیں, اینڈ دین وی یو نو کائنڈ آف گیٹ ان ٹو این ایکسپونینشیل فیز جہاں پہ ہم اس لوکلائزیشن کو ایون فردر ایکسپینڈ کر سکیں. اب ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جنید, وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک الیکٹرک وہیکل کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ ایک لارج کمپوننٹ از دا بیٹری in that vehicle, right? So it will happen in stages and steps. I think the good thing is that we have partners like BYD that are very interested in the longer term کہ ہم جہاں پہ پہلے اسمبلی سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, وی آر گوئنگ انٹو لوکلائزیشن, لوکل مینوفیکچرنگ, اینڈ ایون ایٹ دیٹ اسٹیج بیٹری مینوفیکچرنگ اینڈ بیٹری assembly even at that will become something more viable for Pakistan, which will then affect our local جو ہم localization کی بات کر رہے ہیں. اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر پروگرام بھی ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر جنید آئی ووڈ سے کہ وہ تو آج سے اسٹارٹ ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی کیئر سینٹرز اور ڈیلرشپس اسٹیبلش کی ہیں, ہم لوگوں کو آج سے ٹرین کر رہے ہیں, رائٹ, کیونکہ جیسے میں نے کہا دیز آر نیو ٹیکنالوجیز. آپ کو لوکلی لوگ بہت کم ملیں گے دیٹ آر equipped ٹو بی ایبل ٹو پرووائڈ دوز سروسز.
تو وہ جو ٹریننگ ہے وی آر ناٹ ویٹنگ کہ اچھا پہلے پلانٹ لگے گا, پھر لوگ ٹرین ہوں گے, پھر اس کے بعد جا کے لوکلائزیشن ہوگی, پھر ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا. وہ کام ہم آج سے کر رہے ہیں جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں, رائٹ. تو ہم نے اس کو 2 طریقے سے ٹیکل کیا ہے. ایک ہم نے کیا ہے جو ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ٹو آر کسٹمرز, جو کہ آفٹر سیل سروسز ہوتی ہیں. ہماری جو ٹیم ہے دے آر ٹرینڈ ان چائنا, دے آر ٹرینڈ ان تھائی لینڈ, اینڈ دیر آر سم لوکلی ٹریننگز دیٹ ٹرینرز کم اینڈ ڈو اوور ہیئر. اس کے ساتھ ساتھ ایز وی آر سیٹنگ اپ دا پلانٹ, ابھی ہماری ایک بڑی کنٹینجر آف 50 to 60 پیپل جو کہ پلانٹ آپریٹرز ہوں گے, دے اسپینڈ 4 months ان تھائی لینڈ انڈر ٹریننگ, right? So this is the kind of mindset that we have, and this is the kind of open mindset that thankfully our partner also has. جو کوالٹی ہوگی وہیکلس کی جب یہاں لوکلی اسمبل ہوں گی ورسز جو ابھی کمپلیٹلی بلٹ یونٹس آ رہے ہیں, اس میں کتنا فرق ہوگا؟ دیکھیں, if you ask me, it will be the same. And I'll tell you why I say this. But this has never happened before, کیونکہ ابھی تک جتنے وہیکلس باقی برانڈز ہیں, and I think جو within Chinese manufacturers, yours is the first plant that will come up. For NEVs, specific to NEVs. باقی بھی پائپ لائن میں ہیں. جی some have started, but ہمارا specifically NEVs کا, because we don't have any other offerings, right? تو آپ نے جیسے بات کری, the reason why I'm so confident about that statement is because دیکھیں BYD کو اگر آپ کہیں پہ بھی دیکھیں گے تو BYD پلانٹ خود لگاتا ہے, right? Pakistan is the first instance where BYD is doing this through a partner like Mega Motor Company that we are, right? Because they are showing that level of confidence, in the local capacity and capability. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ ایسی تو allow نہیں کریں گے. They will only make sure that this happens if it is compliant to all the standards that they follow in China right now, or they follow in their other plants in Thailand or Indonesia for that matter. So that is why I'm very confident that I make that statement, because they will not allow us. Okay. And I guess market will also decide, right? اب جو EV space ہے overall, especially اگر ہم let's say UAE کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, UAE جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیموکریٹائزڈ مارکیٹ ہے, کیونکہ اس میں کوئی ٹیرفس نہیں ہے. بالکل. اور اس میں دنیا کا ہر برانڈ ہے, امریکن برانڈ سے لے کے جرمن برانڈ سے لے کر, اور وہاں پر اٹس لکنگ لائک اے بلڈ باتھ, کہ جو ٹریڈیشنل برانڈز ہیں, ہائی اینڈ جرمن برانڈز, دے اسٹرگلنگ ٹو سیل کارز. سب نے ڈیلز لگائی ہوئی ہیں, پیمنٹ پلانس کی ڈیلز ہیں, یا فائنینسنگ کی ڈیلز ہیں, یا 5 سال سروس کی ڈیلز ہیں, ون وے اور دی ادر, لائک the kind of deals that were never imagined before. لیکن ود ان دا چائنیز EV اسپیس دیر از آلسو اے بلڈ باتھ. مطلب یہاں پر ایک طرف BYD ہے, تو دوسری طرف ہائر اینڈ میں اگر جٹور آتی ہے تو پھر راکس آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد BYD ہی کی ڈینزا آ جاتی ہے. It just every few weeks you see a new car and a new car and a new car, and there is a crazy price war. So is that price war going to happen here as well? دیکھیں ابھی ایک چیز جو ہمیں فگر آؤٹ کرنی ہوگی کہ وہ ان لائک دا UAE مارکیٹ, پاکستان کے اندر ابھی بھی ایک انفلکس ہے آف برانڈز وچ آر ٹپکلی اینڈ پریڈومیننٹلی چائنیز. وی ہیو ناٹ کم ٹو دیٹ اسٹیج ویئر دیر آر پرائس وارز ہیپننگ, ایٹ لیسٹ ناٹ یٹ. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی تھینکفلی دیر از اے ڈائریکشن فرام دا گورنمنٹ کہ ہم لوکل اسمبلی کی طرف جائیں. تو آپ کے ابھی بھی انسینٹیوز زیادہ ہیں اگر آپ لوکلی مینوفیکچر کریں گے وہیکلس, اینڈ ناٹ ایوری بڈی کین ڈو دیٹ. ان لائک دا UAE جہاں پہ ہر کوئی آ کے ٹریڈنگ ماڈل پہ گاڑیاں امپورٹ کر سکتا ہے, پاکستان کے اندر آپ امپورٹ ضرور کر سکتے ہیں, رائٹ, لیکن آپ کو ابھی بھی انسینٹیو زیادہ ملتے ہیں کہ آپ لوکل اسمبلی یا لوکل مینوفیکچرنگ میں جائیں, وچ ناٹ ایوری بڈی کین ڈو اور ول ڈو. ٹھیک ہے, سو ایک یہ تو ڈفرینس ہو گیا فرام دا UAE مارکیٹ بفور وی گو دیر. اینڈ آئی تھنک دیر از اسٹل انف روم ان دا پاکستانی مارکیٹ. ابھی بھی ہمارے پاس حال ہی میں آپشنز آئے ہیں لوگوں کے پاس, رائٹ. ابھی بھی اس کی پینیٹریشن اور ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ نیچے تک اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے. سو یو ہیو دا CSUV مارکیٹ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑے آپشنز ہیں, BSUV مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں یا تھوڑے سے کچھ ہائر اینڈ میں دیکھ لیں, لیکن ابھی بھی آپ کے پاس کافی روم ہے ان سم آف دا ادر سیگمنٹس جہاں پہ
you know choice lowest price segment جو ہے ہاں بالکل ہی ابھی جس ادھر طرح تو انڈیا وغیرہ میں بہت ہی سستی بالکل چھوٹی مطلب جس طرح یہ آلٹو یا ایف ایکس ٹائپ گاڑیاں ہوتی تھیں اس سے یا اس سے بھی چھوٹے سائز کی لائک سپر کمپیکٹ سپر چیپ انفیکٹ دیر از اے لوکل پلیئر ایز ویل جس نے شاید کوئی 18 لاکھ روپے کی یا کتنے کی گاڑی اناؤنس کی ہے. دیر آر اے فیو لوکل پلیئرس. آئی تھنک وہی والی چیز ہے کہ کتنا سسٹینیبل وہ ماڈل رہتا ہے, رائٹ. اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ پیپل آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن بیکاز ہمارے یہاں پاکستان کی مارکیٹ اگر آپ میس اڈاپشن کی بات کریں گے یا لارجر چنک آف دی مارکیٹ کی بات کریں گے تو وہ آن دا لوور سیگمنٹ سائڈ پر ہی ہے. آئی مین پاکستان از اے پرائز سینسٹیو مارکیٹ فار دیٹ میٹر. تو ابھی وہ پرائس وارز ابھی ہونا شروع نہیں ہوئی ہیں بیکاز ابھی بھی اسٹل دیر از انف روم. اور جہاں تک آپ نے بات کری کہ وہاں پہ آئی تھنک مے بی یو اے میں لوگ آفرز دے رہے ہیں اور ریڈکشنز ہو رہی ہیں. آئی تھنک ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ شاید جو کچھ آئس وہیکلز ہیں بیکاز تھوڑا سا مارکیٹ شیئر ان کا بھی اب ایٹ ان ہونا شروع ہوا ہے تو شاید وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ پرائز ڈراپس ہو رہے ہیں یا آپ کو کوئی فائنینسنگ اسکیم نظر آئے گی. بٹ ادروائز آئی تھنک اس طریقے سے پرائس وار نہیں شروع ہوئی ہے. ہم آئی کین ٹاک اباؤٹ واٹ BYD از ڈوئنگ. وی آلسو ریئلائز دیٹ واٹ مور کین وی آفر ٹو دا کسٹمر. تو فار ایگزامپل ہم نے ابھی تک جتنی بھی BYDs ہم نے آفر کی ہیں وی آر گیونگ اے فری چارجر ود اٹ, رائٹ, بیکاز وی کیپ ان مائنڈ کہ رینج انگزائٹی از ریئل. تو ایک تو ہے کہ کمرشل چارجنگ انفراسٹرکچر لگ جائے اور ایک یہ ہے کہ آپ ایٹ ہوم چارجنگ اگر کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ, رائٹ. سو وی آر آفرنگ دیٹ. ہم نے جب شروع میں ایک ماڈل لانچ کرا تو اس کے ساتھ ہم نے فری فرسٹ ایئر سروس دی. اگین کیپنگ ان مائنڈ دیٹ دس از ون آف دا کویشچنز دیٹ پیپل ہیو کہ میں سروس کہاں کراؤں گا, مجھے اسپیئرز ملیں گے نہیں ملیں گے, سروس ملے گی نہیں ملے گی. سو ٹو address those fears and concerns, this is what we also offer to the market because I think کہ ہم consumer کو وہ confidence دیں. In terms of جو پالیسی ہے آٹو پالیسی وہ تو نیچرلی سال کا کتنا $12 بلین کا ہمارا فیول کا بل ہے. بالکل ایکسپورٹس ویک ہیں سو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے فیئر کی وجہ سے گاڑیاں تو آ ہی رہی ہیں بٹ اگر وہ کمبشن کے بجائے الیکٹرک ہوں گی تو گورنمنٹ نیچرلی فرینڈلی ہوگی اس کی طرف, جسٹ بیکاز گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے کہ الیکٹریفیکیشن اور تیزی سے ہو, جو ان یوٹیلائز بجلی ہے اس پر ہم ٹرانسفر ہوں. پلس ایک سولر ریولیوشن نے بھی اس چیز کو ہیلپ کیا ہے. تو دس از ناٹ اونلی این آٹو اسٹوری, دس از بیسکلی این انرجی ٹرانزیشن اسٹوری. آگے جا کے جو پالیسیز آ رہی ہیں خاص طور پہ چارجنگ انفراسٹرکچر, اس پہ ویئر آر وی ایٹ رائٹ ناؤ, تھوڑا سا بتائیں اینڈ تھوڑا سا کمرشلی بتائیں کیا ہو رہا ہے. ایک تو آپ نے بتایا ہب کو گرین بھی کر رہا ہے بٹ اور کون کون چارجنگ اسٹیشن لگا رہا ہے, اینڈ کیا آج کین آئی ڈرائیو فرام کراچی ٹو لیٹس سے اسلام آباد ان الیکٹرک ویکل وداؤٹ بینگ ورڈ؟ Wait till the end of the month and Peshawar, yes. Peshawar, yes. Acha. Yes. So this is, I'll tell you what we are doing and this can kind of replicate into what's and also happening in the بتائیں market. کہ انڈسٹری میں اور بھی کیا ہے. I'm guessing کہ ایک تو جو ایگزسٹنگ پیٹرول پمپس ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں, میں نے اٹک کے پمپس پہ دیکھا ہے. تو آپ لوگ جو لگا رہے ہیں آپ لوگ یہ انہی پمپس کے بیچ میں لائک اسپیس ان اسپیس لیں گے یا اپنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں؟ واٹ از ہیپننگ ان دا چارجنگ اسپیس؟ Sure. سو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم جس طرح آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وی ہیو پارٹنرڈ ود OMCs. سو وی پارٹنرڈ ود OMCs لائک PSO اینڈ ود اٹک ایز ویل, جن کے ساتھ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں لوکیشنز جہاں پہ دیر از اگین فٹ فال, دیر از اسپیس اویلیبل جہاں پہ چارجنگ انفراسٹرکچر لگ سکتا ہے. تو اگر میں آپ کو اب ایگزامپل دوں, آپ پوچھ رہے تھے کراچی ٹو اسلام آباد کا, تو ابھی انشاءاللہ ویری سون ایٹ لیسٹ ہمارے نیٹ ورک پہ وہ آ جائے گا کیونکہ ہم نے کراچی سے ملتان کو انیبل کر دیا. سو ایوری 200 کلومیٹرز آر اپروچز کہ وہاں پہ ایک چارجنگ اسٹیشن لگا ہوا ہو. تو آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں, حیدرآباد سے آپ مورو جائیں, مورو سے آپ 200 کلومیٹر تو بہت زیادہ ہے. اس کے بیچ میں اور پرائیویٹ پلیئرز بھی نہیں آ گئے ابھی تک. I mean, I would be comfortable کیونکہ آپ یو کین ٹرپ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ود ان دا سٹی تو اٹس فائن, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اربن پینیٹریشن کیا ہے. بٹ
کم از کم 50 کلومیٹر پر تو آئے, تب جا کے لوگ دیکھیں مینٹلی تھوڑا سے وہ پینیٹریشن بھی آئے گی, بیکاز دیر از اسٹل اے چکن اینڈ ایگ سچویشن کہ کیا گاڑی پہلے آئے گی یا پہلے چارجر آئے گا, رائٹ. ہم نے جس طریقے سے اس کو سالو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے اگر کوئی بھی یہاں سے کسی ٹرپ پہ جاتا ہے اینڈ دے ور گوئنگ ان ٹریڈیشنل وہیکلس کراچی سے اگر ملتان, تو ہاؤ مینی اسٹاپس وڈ یو بی میکنگ, رائٹ. میں 200 کلومیٹرز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اپنی آٹو 3 پہ ہی چلے جائیں تو لیٹس سے کہ آپ کو فل 400 کلومیٹرز رینج کی اگر مل جاتی ہے تو آپ 50% کیپیسٹی پر ہوں گے, رائٹ. اینڈ یو کین جوس اپ اگین اف یو ٹیک پرابلی 20 منٹ بریک. اور یہ فاسٹ چارجرز ہیں, یہ فاسٹ چارجر, دیز آر DC چارجرز, دیز آر 60 kilowatt hour chargers, kilowatt chargers that are predominantly being put up, which means کہ آپ کی جو فل گاڑی ہے وہ تقریباً 40 منٹ میں ہو جائے گی, اور اگر 50% ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا 20 minutes میں, which is a normal break that somebody might take. اینڈ ابھی اس کی پرائسنگ کیا ہو رہی ہے, یہ جو ہاف چارج یا فل چارج کی کیا پرائسنگ ہے اس وقت؟ سو دیکھیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پرائسنگ ہے, اینڈ دیٹ از اپ ٹو the oil marketing companies and companies that are putting up. تو جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دیا, کچھ آپ کو چارجنگ اسٹیشنس پہ پرائس ملے گی بٹوین 100 to 120 روپیز پر کلو واٹ آور. آف کورس ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ کے پاس کتنے آپشنز ابھی اویلیبل ہیں, ایک وہ والا بھی فیکٹر ہے. اور جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اپ فرنٹ انویسٹمنٹ بھی جاتی ہے. آف کورس اٹ از اے گیم آف یوٹیلائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کہ آپ نے چارجر لگایا ہے, ایک دن میں کتنے گھنٹے ادھر آ کے لوگ کتنی گاڑیاں چارج کر سکتے ہیں, رائٹ. تو اٹس اے فیکٹر آف دوز تھنگس. آپ نے جہاں پہ پوچھا کہ ہمارے علاوہ بھی کمپنیز آر پٹنگ اپ چارجنگ اسٹیشنز, کیونکہ اب وہ والی سچویشن آ رہی ہے کہ لوگوں کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, تو اٹس اے مارکیٹ ڈائنامک کہ یہ چارج کہاں پر ہوں گی. تو بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے اپنی اسمالر کمپنیز آر آلسو فلرشنگ, جو کہ اپنے چارجرز لگا رہے ہیں. اب جہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ پالیسی کہاں پر ہے, تو جیسے میں نے ایکسپلین کرا, تقریباً گورنمنٹ نے جو ایک ریٹ دیا تھا وہ تھا اباؤٹ 30 روپیز پر کلو واٹ آور پہ ایک ڈسکو جو ہے وہ ایک بزنس کو چارج کرے گی, رائٹ. I think ابھی تک there are still some steps where we can get there, because of course back end پہ آپ کا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے یا نہیں ہے. کچھ انویسٹمنٹس یا کچھ ایکشنز ڈسکوز کے اوپر بھی ہیں جو ان کو لینے ہوں گے ٹو انیبل دیٹ. اچھا, جو ایک اچھی چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو ابھی پریڈومنٹلی ہائی ویز کا بتایا ہے, سٹیز کے اندر بھی شروعات ہو گئی ہے, اور نیچرلی اسپیکنگ ابھی وہ اربن سینٹر سے اسٹارٹ ہوگا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ارلی اڈاپٹرس کون ہیں, تو وہ ٹیک انتھوزیاسٹ کے بعد جو ارلی اڈاپٹرز ہیں دوز آر پریڈومنٹلی لیونگ ان اربن سینٹرز, کیونکہ وہ افورڈیبلٹی کا بھی ایک فیکٹر ہے, یوزیبلٹی کا بھی ایک فیکٹر ہے. تو دس از ویئر دا اور آن دی ادر اینڈ اسپیس کا بھی تو ایشو ہے. اب کراچی جیسے شہر میں چھوٹے چھوٹے سے پمپس ہیں, وہ پیٹرول ڈالنے میں تو کچھ منٹ لگتے ہیں, اسی کی لائن میں اتنا ٹائم لگ جائے گا. اور اسپیشلی اگر ان کو سستے ریٹ مل جاتے ہیں, لیٹس سے 30, اور وہ لیٹس سے اپنا مارجن رکھ کے اس کو 45 پر بھی لیٹس سے چارج کریں, وچ از لیٹس سے چیپر دین 60 روپیز ایٹ ہوم, تو لوگ تو جائیں گے ان پیٹرول ان چارجنگ یا انرجی پمپس پر. لیٹس اسٹارٹ کالنگ دیم انرجی پمپس, رائٹ. اور وہ انرجی سینٹرز تو جگہ کہاں ہے کراچی میں. اچھا دیکھیں, ہم نے ایک اچھا جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے ٹو لک ایٹ از وی ہیڈ سین دا سیم تھنگ وین CNG واز ٹیکنگ آف ان دا کنٹری, رائٹ. کیونکہ اس وقت بھی یہی تھا کہ لوگ CNG میں ایگزامپل ڈفرینٹ تھا, کیونکہ وہاں پہ کنورژن کٹس اویلیبل تھیں, آپ کو کوئی نئی ٹیکنالوجی پہ نہیں جانا تھا, آپ ایگزسٹنگ کے اوپر جا سکتے تھے. لیکن دا کویشچن ریمینڈ کہ ہم کہاں پہ کریں گے. سو یو سو اے لاٹ آف پمپس کمنگ اپ جو کہ انڈیپینڈنٹ بزنسز تھے. یو آلسو سو دا اسٹیبلش OMCs سیٹنگ اپ دا CNG اسٹیشنز ایز ویل, اور ہر پمپ پہ آپ کو آلموسٹ وہ ملتا تھا. اینڈ جب دیکھیں لوگوں کو ویلیو نظر آئے گی, تو وی آر دا سیم پیپل, لیٹس بی آنیسٹ, جو کہ 30 منٹ کھڑے رہے ہیں لائنوں میں ٹو فل اپ CNG ایز ویل بیک ان دوز ڈیز. سو لینڈ کروزر کھڑی ہوتی تھی
لمبی لمبی لائنوں میں پیچھے CNG کا وہ لگا ہوا ہوتا لائنیں تھا. بھی لمبی تھیں, ویٹ ٹائمز بھی ہوتے تھے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس طرف جا رہے ہوں گے. آئی تھنک یہ ایک اچھی چیز ہے کہ فاسٹ چارجز لگ رہے ہوں گے جہاں پہ ویٹ ٹائم بھی لیس ہوگا اور آپ کا اپرچونیٹی بھی زیادہ ہوگی کہ آپ کوئکلی وہ کر سکیں. اچھا, ایک چیز جو کہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا وہ اگین کمز بیک ٹو دا ٹیکنالوجی. اگر میں BYD کی بات کروں تو BYD ہیز ریسنٹلی لانچ the mega flash chargers in China. These are megawatt chargers, right? جہاں پہ آپ ایک 80 کلو واٹ آور کی بیٹری جو ہے وہ 0 to 80% لیس دین 9 منٹس میں کر سکتے ہیں. So this is the kind of technology that we are moving towards, right? So which is again a very good thing. کیونکہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا, کتنا ویٹنگ ٹائم ہوگا, اور وہ ساری چیزیں آئی تھنک دس از آلسو گوئنگ ٹو ان دا فیوچر سالو دیٹ پرابلم. سو دس از اگین فرام اے ٹیکنالوجی پرسپیکٹیو اے ویری گڈ تھنگ. اینڈ اس کے ساتھ ایک اپنا اینسلری بزنسز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اس طرح مڈل ایسٹ میں جہاں یہ EV چارجنگ اسٹیشنز لگے ہیں تو اس کے ساتھ there's a nice place to few places to eat. وہاں پر نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے. سو اگر لیٹس سے لوگ کمیوٹ کر رہے ہیں لیٹس سے بٹوین دبئی شارجہ یا ابو دھابی دبئی, سو واپسی پہ آفس سے واپسی پہ فرینڈ آف مائن واز ٹیلنگ می کہ اس نے لیٹس سے راکس خریدی ہے, تو از لائک یار وہ آفس سے واپسی پہ اٹس اے پرفیکٹ ٹائم, آئی پارک مائی کار, جا کر میں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں, کچھ اسنیک کھاتا ہوں, کافی لیتا ہوں, 20 منٹ کی بریک ہو جاتی ہے میری, اینڈ مائی کار از چارجڈ. سو آئی گیس وہ ایک اس کا ایک پورا اپنا ایک ایکو سسٹم, اس کے اراؤنڈ ایک ایکو سسٹم, ویٹنگ کے اراؤنڈ ایکو سسٹم بننا شروع ہو جائے گا. بالکل. اور جہاں پہ آپ بات کر رہے تھے آئی تھنک ایک چیز جو میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک کانسیپٹ بھی ہے آف ڈیسٹینیشن چارجنگ. سو واٹ یور فرینڈ کوڈ آئیڈلی آلسو ڈو ان دا فیوچر از کہ وہ جہاں پہ آفس جا رہے ہیں وہاں پہ چارج کر لیں, رائٹ. سو شاپنگ مالز میں آپ نے جیسے UAE کا ایگزامپل دیا, وہاں پہ آلریڈی ایسے ہوتا ہے. ہم نے بھی یہاں پہ ود ان شاپنگ مالز ہم نے یہ اسٹارٹ کر دیا ہے تاکہ آف کورس اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن جہاں پہ بھی somebody is spending anywhere between 2 to 3 hours they can go in and yes اس کو فل چارج کی نہ شاید ضرورت ہو اور وہاں پہ وہ کر سکتا ہے. سو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے دیٹ از کمنگ تھرو دیٹ اپلائز ٹو اپارٹمنٹ بلڈنگز مے بی ان پلیسز لائک کراچی, آفس سینٹرز, آل آف دوز تھنگس. آئی تھنک یہ تو بالکل کلیئر ہے. اگر ہم جو پچھلے 10 سال میں باقی ممالک میں دیکھ لیں جو ہوا ہے, یہ کلیئر ہے کہ یہ اسپیس ایونچولی EVs ڈومینیٹ دا مارکیٹ, اور ایونچولی دے اسٹارٹ گیٹنگ اے پریٹی بگ شیئر آف دا مارکیٹ, اینڈ وہ ایکسلریشن آتی جاتی ہے. سروس سینٹرز بڑھیں گے, چارجنگ اسٹیشنز بڑھیں گے, جنرل اڈاپشن بڑھے گی, اور اگر ریسیل ویلیو اسٹک کر جاتی ہے, اور اگر گلوبل آئل پرائسز ایک کانفلکٹس کی وجہ سے ویسے ہی اوپر رہتی ہیں, تو جو سارٹ آف ہائی لیول ایک ڈائریکشنل آرک ہے وہ تو اسی کے فیور میں جاتا ہے. اینڈ آف کورس اٹ از ٹو بی سین کہ پرائس وارز ہوتی ہیں, برانڈ وارز ہوتی ہیں, ہو ونز. بٹ اف آئی واز ٹو آسک یو ون لاسٹ کوشچن کہ ابھی 2026 میں جو پینیٹریشن ہے EVs کی یہ 3 سے 6% ہے. ویئر ول وی بی ان لیٹس سے 2027 اینڈ ویئر ول وی بی ان 2030؟ دیکھیں 2030 کے اوپر کافی زیادہ آئی تھنک فوکس ہوتا ہے بیکاز وی a few years ago there was also a direction that came from the government کہ ہم نے 2030 میں we need to come up to about 30% adoption, right. اچھا, اب اس کو پارسل کرتے ہیں, what does 30% adoption actually mean. اگر ہم 2.5 لاکھ گاڑیاں بیچ رہے ہوں, رائٹ, تو دیٹ مینس کہ آپ 75,000 اینڈ ابو گاڑیاں نیو انرجی وہیکلز ہوں گی, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم 6-7 ہزار بیچ رہے ہیں, سو دیٹس 10 times, رائٹ. ہاؤ ڈو وی گیٹ دیر؟ آئی تھنک ہم شاید 30% 2030 میں نہ پہنچ رہے ہوں. آئی تھنک دا ڈائریکشن از رائٹ. وی ہیو اے لاٹ آف کمپنیز کمنگ ان, گورنمنٹ نے کچھ انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں, ہوپ فلی کچھ انسینٹیوز کنٹینیو ہوں گے اور کچھ اور انسینٹیوز آئیں گے ٹو سسٹین دیٹ. لوگوں کی اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے, رائٹ. دا فیول پرائس از ہیلپنگ آف کورس فرام دیٹ پرسپیکٹیو. آئی تھنک 75,000 تک پہنچنے کے لیے یو نیڈ اے لاٹ مور آف واٹ وی آر ڈوئنگ, لائک سیٹنگ اپ 25,000 وہیکل فیسلٹی, رائٹ. اور بھی لوگ کر رہے ہیں, لیٹس ناٹ بی
let's be mindful of that کہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں, but it will take time. 30% ہم مے بی 30 میں نہ ریچ کر رہے ہوں, but maybe in 2032, 33, maybe another 3-4 years, it will take us some time because there is still some effort that needs to be made. دیکھیں ہم ابھی بات کر رہے تھے جن سیگمنٹس کی میں نے ابھی بات کری ہے, the B SUV segment, the C SUV segment, ابھی ہم لوور سیگمنٹ کی طرف آئے بھی نہیں ہیں. یہ وہ سیگمنٹ ہے جو زیادہ پرائس سینسٹیو ہے, تو وی ہیو ٹو آفر پروڈکٹس جہاں پہ کنزیومرز افورڈ کر سکیں ایٹ دیٹ لیول. اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سیگمنٹ کی ایڈاپشن کے لیے بھی کافی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک کمرشل چارجنگ انفراسٹرکچر اسٹیبلش ہو چکا ہو. کیونکہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ابھی ہمارا ایک ٹپیکل کسٹمر ہے, اگر آٹو 3 کا کوئی کسٹمر ہے, وہ شاید ابھی ایسی جگہ پہ رہتا ہو جہاں پہ وہ اپنے گھر پہ چارجر لگا سکے, رائٹ. اس کے پاس شاید ایک اوور نائٹ پرماننٹ پارکنگ اسپاٹ ہے, اگر گھر میں رہتا ہے تو اس نے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایک 7 کلو واٹ کا فری چارجر دیتے ہیں, وہ اس نے لگا لیا, اوور نائٹ چارج کر لیا, ہی ڈزنٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ گوئنگ اینی ویئر ایلس, رائٹ. بٹ جو ہم جس سیگمنٹ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ان دا فیوچر, وہاں پہ دا ڈائنامکس مائٹ بی ڈفرنٹ, دیر مائٹ بی مور ڈپینڈنسی آن دا کمرشل چارجنگ انفراسٹرکچر. سو آئی تھنک کہ جیسے جیسے وہ بھی گرو کرے گا تو پھر ہم اس شفٹ پر آئیں گے, وہ جو ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, جب ہم اس کو اچیو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کیا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہمیں شاید وہاں پہ لے کے چلے جائیں. آپ تھوڑی دیر پہلے پالیسی کی بات کری تھی, تو آئی جسٹ ٹچ اپون اے کپل آف تھنگس. ہم دیکھیں فائنینسنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. پاکستان میں ایک ٹائم میں جب اٹریکٹیو ریٹس تھے تو ایک اچھا سائزبل 18, 20, 30% واز کمنگ فرام آٹو فائنینسنگ, رائٹ. اب وہ کافی لیس ہے کیونکہ اس میں کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں, ہوپ فلی دیٹ ول بی ریمووڈ ایز ویل. بٹ وی ہیو سم لرننگس فرام دا رینیوبل انرجی سیکٹر. رینیوبل انرجی سیکٹر میں کچھ سالوں پہلے تک آپ کو اٹریکٹیو ریٹس مل رہے تھے کیونکہ ایس بی پی نے اس کو بیک اسٹاپ کیا ہوا تھا. تو اگر اف یو ہیو سم تھنگ سملر دیٹ ہیپنس فار نیو انرجی وہیکلس, رائٹ, کہ آپ کو کنسیشنری فائنینسنگ ریٹس ملنا شروع کر جائیں, تو آپ کی ایک افورڈیبلٹی اس سے بڑھ سکتی ہے, رائٹ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے پالیسی میں, تو ایک دیر از آلسو سم تھنگ دیٹ مائٹ دیٹس آن دا کارڈس کہ اگر ہم یوزڈ وہیکلس کی ایسی پالیسی لے آئیں جہاں پہ ہم ابھی تک تو آئی تھنک کچھ ریسٹرکشن تھی, اگر ہم اس کو 5-6 سال پرانی لانا شروع کر دیں گے تو گیس واٹ, دے آر ناٹ گونا بی الیکٹرک وہیکلس, دے ول بی وہیکلز دیٹ آر انجن بیسڈ. تو پھر آپ پھر یہ اسی سائیکل میں جا رہے ہوں گے. ابھی گورنمنٹ کیوں لانا چاہ رہی ہے؟ تاکہ امپورٹ بلز آپ کے کم ہوں, ایک آپ کے ایمیشنس کی بھی ٹارگیٹ ہیں. لیٹس ناٹ فرگیٹ آر ایمیشنس ٹارگیٹ دیٹ وی ہیو, رائٹ. تو ہم اس پہ بھی پھر بیک رول کرنا شروع کر دیں گے. سو دیز آر سم آف دا تھنگز دیٹ آئی تھنک نیڈ ٹو ہیپن ویئر ان شاء اللہ سون انف ویل ریچ. دانش خالق فرام BYD, تھینک یو سو مچ. آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. اٹ واز ویری ویری انسائٹفل ٹو لرن فرام یو کہ اس انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے. اینڈ آف کورس پاکستان کی اکنامک اسفیئر میں کئی انڈسٹریز ہیں جو فنڈامنٹلی تبدیل ہو رہی ہیں, اینڈ انرجی ایز این انڈسٹری میں خاص طور پر ایک فنڈامنٹل چینج آ رہا ہے. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیورنگ دس کرائسس گورنمنٹ نے آ کر جو فیول کی پرائسز ہیں ان کو پاس آن کیا, بیکاز دا گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو دا فسکل اسپیس ٹو بفر اینی ڈفرینس. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ انڈسٹریل یوسیج آف الیکٹریسٹی کو امپروو بڑھانے کے لیے بھی پالیسیز کو تھوڑی سی شفٹ کر رہی ہیں. وہ ساتھ ساتھ جو ہوم یوسیج ہے اس کے بھی جو پرائسنگ اسٹرکچرز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. بٹ موونگ فارورڈ لانگ ٹرم جو سیکولر ٹرینڈ کہتے ہیں وہ پاکستان میں الیکٹریفیکیشن کی طرف جا رہا ہے. وہ اس میں گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ فیول امپورٹس کم ہوں, الیکٹریسٹی کی یوسیج زیادہ ہو, اور اس میں آٹو کا یوسیج بھی بڑھے, اور ہوم کی جو ہیٹنگ کے یوز کیسز ہیں اس کی وہ بھی یوز کیس بڑھے. سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹائمس اینڈ اسپیشلی نیکسٹ فیو ایئرز. یہ تو بات کلیئر ہے کہ EVs ول ٹیک اے بگ چنک. مے بی 2-3 سال بعد ویل ڈو اندر پوڈ کاسٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ who wins this race. So all the best in this race that will probably heat up very, very soon. And thank you very much for watching Pakistan and Counting. Thank you. Thank you so much.